بیٹا نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کارنامہ تھا کہ حضرت عبداللہ جو تھے نا وہ سارا دن جو ہے وہ مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، کہ وہ کس طرح کے منصوبے بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کرنے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے کیا کیا پلان بنا رہے ہیں۔ تو وہ جب شام کو آتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ آپ کے خلاف اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ آگے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنا، ٹھیک ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ لگایا تھا نا کہ آپ نے ساری امانتیں جو ہیں وہ واپس کرنی ہیں، تو جو کفار کے لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کو جو ہے وہ قید کر لیا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہے سراقہ بن جہشم کا توبہ کرنا۔ اب جو سراقہ بن جہشم تھا، مکہ والے جو تھے نا انہوں نے انعام رکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرے گا جو بھی، اس کو جو ہے وہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ کے لیسن میں بھی بات ہوگی، آپ جب آپ نے ریڈنگ کی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو یہ جو سراقہ بن جہشم تھا اس نے جو ہے وہ انعام کے لالچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور یہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پیچھے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھس گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ اس کے بعد ہے آپ کا اگلا پوائنٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں حاضری، ٹھیک ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ آئے تو بہت سے نوجوان جو ہے وہ پہلے سے ہی آپ کا انتظار کر رہے تھے، بہت سے بچے، بوڑھے تھے، نوجوان تھے۔ تو ایک جو ہے وہ آدمی نے آپ کو دور سے دیکھا تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ سب کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں اور جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے بے صبری سے وہ تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کے خلاصے کے چند اہم پوائنٹ ہیں۔ جب آپ کو پوائنٹس کے نیم یاد ہو جائیں گے نا پھر آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ کفار کی مخالفت ہے تو اس میں تو یہ بات آنی ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہے تو اس میں یہ بات آئے گی۔ تو اس لیے یہ پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جب آپ کو یہ یاد ہوں گے آپ نے پوائنٹس کی صورت میں خلاصہ ہرگز نہیں لکھنا کہ آپ پیپر میں ایسا کرو کہ آپ نمبر 1 نمبر 2 اس طرح کر کے آپ خلاصہ لکھو۔ بیٹا یہ آپ کو صرف اور صرف میں نے آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ خلاصہ بہت لانگ ہوتا ہے، خلاصہ لکھنے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں اسی پیراگراف کی ریڈنگ کروا کے آپ کو سمجھاتی تو پھر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آنی تھی اور بہت سارے بچے اندر سے بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کو پوائنٹس یاد ہوں گے نا تو پوائنٹس کے ذریعے آپ کو اسی وقت وہ بات مائنڈ میں آ جائے گی۔ جب آپ پوائنٹ یاد کرو گے نا کہ ہاں یہ پوائنٹ ہے تو اس میں تو یہ بات آئے گی، اب یہ پوائنٹ ہے تو اس میں یہ بات آئے گی، تو پھر آپ پیراگراف کی صورت میں سارا خلاصہ جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔